یہی رہا ہے ہمیشہ سے زندگی کا مزاج، ہجوم میں جلوہ ہے اور نیند آئی جاتی ہے۔ یہ دو چار شعر غزل کے عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ سب کہے دیتی ہے اشکوں کی روانی افسوس، سب کہے دیتی ہے اشکوں کی روانی افسوس، راز دل میں ہے کہ چھلنی میں ہے پانی افسوس، راز دل میں ہے کہ چھلنی میں ہے پانی افسوس، اور پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار، پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار، ہم نہیں کہتے کہ افسوس جوانی افسوس۔ بہت بڑی رائے۔ پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار، پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار، ہم نہیں کہتے کہ افسوس جوانی افسوس، اور قید تنہائی ہے یکتائی میں زندہ رہنا، قید تنہائی ہے یکتائی میں زندہ رہنا، دل پہ افسوس کہ رکھتا نہیں ثانی افسوس، قید تنہائی ہے یکتائی میں زندہ رہنا، دل پہ افسوس کہ رکھتا نہیں ثانی افسوس، دل پہ افسوس کہ رکھتا نہیں ثانی افسوس، اور تم نے اے اہل خرد چھان لیے ہفت افلاک، تم نے اے اہل خرد چھان لیے ہفت افلاک، خاک ویرانہ دل کی نہیں چھانی افسوس، تم نے اے اہل خرد، تم نے اے اہل خرد چھان لیے ہفت افلاک، خاک ویرانہ دل کی نہیں چھانی افسوس، خاک ویرانہ دل کی نہیں چھانی افسوس، تم نے اے اہل خرد چھان لیے ہفت افلاک، خاک ویرانہ دل کی نہیں چھانی افسوس، اور صبح ہوتے، آخری شعر ہے کہ صبح ہوتے ہمیں دیکھا تو بھلا کیا دیکھا، صبح ہوتے ہمیں دیکھا تو بھلا کیا دیکھا، اب کہاں آخر شب کی وہ روانی افسوس۔ حاضرین محترم، یہ سخن کی محفل اپنے انتہا کی طرف جا رہی ہے، آپ کی سماعتیں منتظر ہیں، جن شعراء کو سننے کے لیے وہ آج یہاں موجود تھے، اور ہم نے چاہا کہ ان سب کو یہاں پر اس طرح دعوت دی جائے کہ ان سے کم از کم سیر حاصل نہیں تو کم سے کم کچھ تو اتنا سن لیا جائے کہ ایسا لگے کہ اپنے دیس میں رہتے ہوئے ان کو سنا۔ اب ہمارے درمیان ایک ایسے شاعر موجود ہے جو نظم اور غزل میں دونوں حیثیتوں میں یکساں طور پر ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ فلسفہ اور نفسیات اپنے زمانے طالب علمی میں ان کے مضامین رہے، اور نقد و نظر سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں اپنا۔ میں ملتمس ہوں آج کے اس مشاعرے میں اپنا کلام پیش کریں جناب شہزاد احمد شہزاد۔ آج آغاز ہی میں انہوں نے قبلہ اشفاق صاحب نے جو اپنا نام تو درست بولتے ہیں، میرے نام میں ایک شہزاد کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یاد کرائے تو میں اس غزل کے دو تین شعر جو مجھے اس وقت یاد ہیں میں سناؤں، پھر آگے چلتا ہوں۔ حال اس کا تیرے چہرے پہ لکھا لگتا ہے، کیا کہنے تھا، حال اس کا تیرے چہرے، حال اس کا
تیرے چہرے پہ لکھا لگتا ہے وہ جو چپ چاپ کھڑا ہے تیرا کیا لگتا ہے؟ واہ واہ واہ، حال اس کا تیرے چہرے پہ لکھا لگتا ہے وہ جو چپ چاپ کھڑا ہے تیرا کیا لگتا ہے؟ واہ واہ، میں نے سوچا تھا کہ آباد ہوں ایک شہر میں میں نے سوچا تھا کہ آباد ہوں ایک شہر میں یہاں تو ہر شخص کا انداز جدا لگتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آباد ہوں ایک شہر میں یا تو ہر شخص کا انداز جدا لگتا ہے۔ اے میرے جذبے دروں مجھ میں کشش ہے اتنی، کیا کہنا، اے میرے جذبے دروں مجھ میں کشش ہے اتنی، جو خطا ہوتا ہے وہ تیر بھی آ لگتا ہے۔ واہ واہ واہ، اے میرے جذبے دروں مجھ میں کشش ہے اتنی، جو خطا ہوتا ہے وہ تیر بھی آ لگتا ہے۔ جانے میں کون سی پستی میں گرا ہوں شہزاد، کیا کہنا، جانے میں کون سی پستی میں گرا ہوں شہزاد، اس قدر دور ہے سورج کے دیا لگتا ہے۔ پھر سے پڑھیے تھا، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، جانے میں کون سی پستی میں گرا ہوں شہزاد، اس قدر دور ہے سورج کے دیا لگتا ہے۔ حال اس کا تیرے چہرے پہ لکھا لگتا ہے وہ جو چپ چاپ کھڑا ہے تیرا کیا لگتا ہے؟ کیا کہنا، جو شجر سوکھ گیا ہے وہ ہرا کیسے ہو، جو شجر سوکھ گیا ہے وہ ہرا کیسے ہو، میں پیغمبر تو نہیں میرا کہا کیسے ہو، میں پیغمبر تو نہیں میرا کہا کیسے ہو، جس کو جانا ہی نہیں اس کو خدا کیوں مانے، جس کو جانا ہی نہیں اس کو خدا کیوں مانے، اور جسے جان چکے ہیں وہ خدا کیسے ہو۔ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ 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 واہ، جس کو جانا ہی نہیں اس کو خدا کیوں مانے، اور جسے جان چکے ہیں وہ خدا کیسے ہو۔ جس سے دو روز بھی کھل کر نہ ملاقات ہوئی، ہائے ہائے ہائے، جس سے دو روز بھی کھل کر نہ ملاقات ہوئی، مدتوں بعد ملے بھی تو گلہ کیسے ہو۔ کیا کہنا، واہ واہ، جس سے دو روز بھی کھل کر نہ ملاقات ہوئی، مدتوں بعد ملے بھی تو گلہ کیسے ہو، دور سے دیکھ کے میں نے اسے پہچان لیا، کیا کہنا، دور سے دیکھ کے میں نے اسے پہچان لیا، اس نے اتنا بھی نہیں مجھ سے کہا کیسے ہو۔ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ واہ، جس سے دو روز بھی کھل کر نہ ملاقات ہوئی، مدتوں بعد ملے بھی تو گلہ کیسے ہو، کیا کہنا، دور سے دیکھ کے
میں نے اسے پہچان لیا، واہ واہ، اس نے اتنا بھی نہیں مجھ سے کہا کیسے ہو۔ ایک غزل کے کچھ شعر سناؤں۔ جس نے تیری آنکھوں میں شرارت نہیں دیکھی، جس نے تیری آنکھوں میں شرارت نہیں دیکھی، وہ لاکھ کہے اس نے محبت نہیں دیکھی۔ جس نے تیری آنکھوں میں شرارت نہیں دیکھی، کیا کہنا ہے، وہ لاکھ کہے اس نے محبت نہیں دیکھی۔ آئینہ تجھے دیکھ کے گلنار ہوا تھا، واہ 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 واہ، آئینہ تجھے دیکھ کے گلنار ہوا تھا، شاید تیری آنکھوں نے وہ رنگت نہیں دیکھی۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، آئینہ تجھے دیکھ کے گلنار ہوا تھا، شاید تیری آنکھوں نے وہ رنگت نہیں دیکھی۔ یوں نقش ہوا آنکھ کی پتلی پہ وہ چہرہ، واہ واہ، یوں نقش ہوا آنکھ کی پتلی پہ وہ چہرہ، پھر ہم نے کسی اور کی صورت نہیں دیکھی۔ کیا کہنے تھا، واہ 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 واہ، یوں نقش ہوا آنکھ کی پتلی پہ وہ چہرہ، پھر ہم نے کسی اور کی صورت نہیں دیکھی۔ کیا کہنے تھا، خیرات کیا وہ بھی جو موجود نہیں تھا، کیا کہنے، کیا کہنے، خیرات کیا وہ بھی جو موجود نہیں تھا، تو نے تہی دستوں کی سخاوت نہیں دیکھی۔ خیرات کیا وہ بھی جو موجود نہیں تھا، تو نے تہی دستوں کی سخاوت نہیں دیکھی۔ صد شکر گزاری ہے قیامت تن تنہا، صد شکر گزاری ہے قیامت تن تنہا، اس رات کسی نے میری حالت نہیں دیکھی۔ کیا تجھ سے کہیں کیسے کٹی کیسے کٹے گی، کیا تجھ سے کہیں کیسے کٹی کیسے کٹے گی، اچھا ہے کہ تو نے وہ قیامت نہیں دیکھی۔ شاید اسی باعث وہ فروزاں ہے ابھی تک، شاید اسی باعث وہ فروزاں ہے ابھی تک، سورج نے کبھی رات کی ظلمت نہیں دیکھی۔ شاید اسی باعث وہ فروزاں ہے ابھی تک، کیا کہنے، سورج نے کبھی رات کی ظلمت نہیں دیکھی۔ کیا کہنے، سب کی طرح تو نے بھی میرے عیب نکالے، کیا کہنے، سب کی طرح، سب کی طرح تو نے بھی میرے عیب نکالے، تو نے بھی خدایا میری نیت نہیں دیکھی۔ واہ 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 واہ، سب کی طرح تو نے بھی میرے عیب نکالے، تو نے بھی خدایا میری نیت نہیں دیکھی۔ تنکا ہوں مگر سیل کے رستے میں کھڑا ہوں، تنکا ہوں مگر سیل کے رستے میں کھڑا ہوں، اے بھاگنے والوں میری ہمت نہیں دیکھی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، تنکا ہوں مگر سیل کے رستے میں کھڑا ہوں، اے بھاگنے والوں میری نیت نہیں دیکھی۔ جو ٹھان لیا دل میں وہ کر گزرا ہوں شہزاد، جو ٹھان لیا دل میں وہ کر گزرا ہوں شہزاد، آئی ہوئی سر پر کوئی آفت نہیں دیکھی۔ اب آخر میں ایک مختصر سی غزل ہے
کہ دھوپ نکلی ہے تو بادل کی رضا مانگتے ہو. واہ واہ. نکلی ہے تو بادل کی رضا مانگتے ہو. دھوپ نکلی ہے تو بادل کی رضا مانگتے ہو. اپنے سائے میں رہو غیر سے کیا مانگتے ہو. دھوپ نکلی ہے تو بادل کی رضا مانگتے ہو. اپنے سائے میں رہو غیر سے کیا مانگتے ہو. میرا وہ جادہ ہے جس پر نہ چلا تھا کوئی. میرا وہ جادہ ہے جس پر نہ چلا تھا کوئی. تم ہر ایک راہ میں نقشے کف پا مانگتے ہو. میرا وہ جادہ ہے جس پر نہ چلا تھا کوئی. تم ہر ایک راہ میں نقشے کف پا مانگتے ہو. راہ سے کیسے ہٹے گرد میں لپٹا موسم. راہ سے کیسے ہٹے گرد میں لپٹا موسم. روشنی چاہتے ہو تم نہ ہوا مانگتے ہو. خود ہی ویران کیا تم نے دیارے دل کو. کیا کہنے. واہ واہ. خود ہی ویران کیا تم نے دیارے دل کو. اب یہاں کوئی نہیں کس کا پتہ مانگتا. کیا کہنے. کیا کہنے. واہ واہ. خود ہی ویران کیا تم نے دیارے دل کو. اب یہاں کوئی نہیں کس کا پتہ مانگتے ہو. یوں تو اس شہر میں ہر ایک سے محبت ہے تمہیں. یوں تو اس شہر میں ہر ایک سے محبت ہے تمہیں. جانے تنہائی میں کس کس کا برا مانگتے ہو. واہ واہ واہ. واہ واہ. یوں تو اس شہر میں ہر ایک سے محبت ہے تمہیں. جانے تنہائی میں کس کس کا برا مانگتے ہو. عرصۂ حشر میں بخشش کی تمنا ہے تمہیں. عرصۂ حشر میں بخشش کی تمنا ہے تمہیں. تم نے جو کچھ نہ کیا اس کا صلہ مانگتے ہو. واہ واہ واہ. عرصۂ حشر میں بخشش کی تمنا ہے تمہیں. تم نے جو کچھ نہ کیا اس کا صلہ مانگتے ہو. واہ واہ. اس کو سب علم ہے شہزاد وہ سب جانتا ہے. اس کو سب علم ہے شہزاد وہ سب جانتا ہے. کس لیے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا مانگتے ہو. اس کو سب علم ہے شہزاد وہ سب جانتا ہے. کس لیے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا مانگتے ہو. یہ ایک فرمائش ہے لیکن یہ غزل اس وقت میرے پاس موجود نہیں. دو چار شعر اور سن لیں اجازت میں. جس سے تو بات کرے جو تیرا چہرہ دیکھے. واہ واہ. جس سے تو بات کرے جو تیرا چہرہ دیکھے. پھر اسے شہر نظر آئے نہ صحرا دیکھے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. واہ واہ. جس سے تو بات کرے جو تیرا چہرہ دیکھے. پھر اسے شہر نظر آئے نہ صحرا دیکھے. روشنی وہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھلنے پاتی. کیا کہنے. واہ واہ. روشنی وہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھلنے پاتی. اب تو شاید ہی کوئی ہو جو اجالا دیکھے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. روشنی وہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھلنے پاتی. اب تو شاید ہی کوئی ہو جو اجالا دیکھے. اس بھرے شہر میں
किस किस से कहूं हाल अपना, इस भरे शहर में किस किस से कहूं हाल अपना, मेरी हालत तो कोई देखने वाला देखे। इस भरे शहर में किस किस से कहूं हाल अपना, मेरी हालत तो कोई देखने वाला देखे। और ये एक शेर देखिएगा कि देखता रहता हूं मैं नक्शे कफे पा की तरफ, देखता रहता हूं मैं नक्शे कफे पा की तरफ, और अगर मेरी तरफ नक्शे कफे पा देखे। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। देखता रहता हूं मैं नक्शे कफे पा की तरफ, और अगर मेरी तरफ नक्शे कफे पा देखे। वाह वाह। देखता रहता हूं मैं नक्शे कफे पा की तरफ, क्या शेर कह दिया बाबा, बेपनाह। और अगर मेरी तरफ नक्शे कफे पा देखे। क्या बात। छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक, क्या कहने दो। वाह वाह वाह। छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक, लौट आता हूं कि अब कौन उसे जाता देखे। क्या कहने। वाह वाह वाह। क्या बात है। छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक, लौट आता हूं कि अब कौन उसे जाता देखे। अजब एक खाना खराबी है कि ये दिल खुद को, क्या कहने। अजब एक खाना खराबी है कि ये दिल खुद को, रात भर जमा करे सुबह को लुटता देखे। क्या कहने। वाह 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 वाह। अजब एक खाना खराबी है कि ये दिल खुद को, रात भर जमा करे सुबह को लुटता देखे। अपनी रुसवाई के मंजर तो बहुत देख लिए, नहीं मालूम कि ये आंख अभी क्या क्या देखे। अपनी रुसवाई के मंजर तो बहुत देख लिए, नहीं मालूम कि ये आंख अभी क्या क्या देखे। खाक हो जाएं भरे शहर में इज्जत वाले, और रौंदी हुई मखलूक तमाशा देखे। क्या कहने था। वाह वाह। खाक हो जाएं भरे शहर में इज्जत वाले, और रौंधी हुई मखलूक तमाशा देखे। मुंह छुपाने का भी मौका न मुयस्सर आए, मुंह छुपाने का भी मौका न मुयस्सर आए। अहले दुनिया की वो हालत हो कि दुनिया देखे। क्या कहने था। वाह वाह। जनाब शहजाद अहमद अपना कलाम पेश कर रहे थे। हाज़रीन मोहतरम, मुशायरा अपनी इंतहा की तरफ रवा दवा। आज की इस शेरी महफिल के सदर मुशायरा एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको नस्र और नज़्म दोनों के ऊपर वो कमाल हासिल है कि अपने कलम से जब पहली बार किताबी शक्ल में कुछ लिखा तो पत्थर की लकीर बना दिया, और उसके बाद जो लिखा वो पत्थर की लकीर हो गया। हमारी आज की इस महफिल मुशायरा के सदर दुनियाए उर्दू में एक जाना पहचाना नाम, सुखन के हवाले से कोहना मश्क शायर और बुजुर्ग तरीन शायर, हमारी खुशनसीबी के हम इनके कलाम से मुस्तफीद होने के लिए मौजूद जनाब सरशार सिद्दीकी साहब। मैं इस महफिल को सजाने वालों का शुक्रिया अदा करूंगा, और साथ साथ वो हजरात जिनका वक्त बहुत कीमती है, उन्होंने अपना वक्त शेर सुनने पर सर्फ किया, वो मुबारकबाद के काबिल है। सदर
یا آخری شاعر ایسے وقت بلایا جاتا ہے جب داد دینے والے تھک چکے ہوتے ہیں اور سماعتیں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. دیکھیے میں آپ کے خدمت میں نہیں وہ تو مجھے معلوم ہے، ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ جب پیش کروں گا تو پھر پہلے تو آپ بھی تھی ایک شعر آبلا پائی تھی وحشت تھی دل سوختہ تھا. آبلا پائی تھی وحشت تھی دل سوختہ تھا، اپنی منزل پہ جو پہنچے تو یہ اندوختہ تھا. آبلا پائی تھی وحشت تھی دل سوختہ تھا، اپنی منزل پہ جو پہنچے تو یہ اندوختہ تھا. نواز پہ شہر کی ویرانی کا عالم اب نہیں دیکھا جاتا ہے. یہ مرثیہ ہے، نوحہ ہے، واردات ہے، واقعہ ہے. شہر کی ویرانی کا عالم اب نہیں دیکھا جاتا ہے. اپنی آنکھیں طاق پہ رکھ کر گھر کے باہر جاتا ہوں، اپنی آنکھیں طاق پہ رکھ کر گھر سے باہر جاتا ہوں. وہ مثالیں آتش خاموش خاک ہوتے رہے، مثالیں آتش خاموش خاک ہوتے رہے، ہم اپنے زہر سے خود ہی ہلاک ہوتے تھے. مثالیں آتش خاموش خاک ہوتے رہے، ہم اپنے زہر سے خود ہی ہلاک ہوتے رہے. غزل کی چند شعر. دوستوں سے یہ ملی داد وفاداری کی، دوستوں سے یہ ملی داد وفاداری کی، تہمتیں سر پہ لیے پھرتے ہیں غداری کی. دوستوں سے یہ ملی داد وفاداری کی، تہمتیں سر پہ لیے پھرتے ہیں غداری کی. اور شعر سنیے کہ صرف ایک شخص تھا جس نے میرا دل توڑا تھا. صرف ایک شخص تھا جس نے میرا دل توڑا تھا، میں نے کیوں سارے زمانے کی دل آزاری کی. صرف ایک شخص تھا، صرف ایک شخص تھا جس نے میرا دل توڑا تھا، میں نے کیوں سارے زمانے کی دل آزاری کی. کچھ منافق بھی میرے حلقہ احباب میں تھے، کچھ منافق بھی میرے حلقہ احباب میں تھے، میں نے بھی ان سے محبت کی اداکاری کی. کچھ منافق بھی جزاک اللہ، کچھ منافق بھی میرے حلقہ احباب میں تھے، میں نے بھی ان سے محبت
کی اداکاری کی. اور اب یہ قافیہ عرض کرتا ہوں، قافیے پہ توجہ دیں. روز و شب عارض و گیسو سے تہی ہیں تو کھلا. روز و شب عارض و گیسو سے تہی ہیں تو کھلا. دونوں بے فیض ہیں، کیا روشنی کیا تاریکی. دونوں بے فیض ہیں، دونوں بے فیض ہیں. روز و شب عارض و گیسو سے. مہربانی. یہ بس یہ اہل دل اور اہل ذہن کی نظر ہے. روز و شب عارض و گیسو سے تہی ہیں تو کھلا. دونوں بے فیض ہیں، کیا روشنی کیا تاریکی. دونوں بے فیض. روز و شب عارض و گیسو سے تہی ہیں تو کھلا. دونوں بے فیض ہیں، کیا روشنی کیا تاریکی. شعر سنے. میں نے پھر اس سے کبھی عشق کا دعویٰ نہ کیا. شعر توجہ چاہتا ہے. میں نے پھر اس سے کبھی عشق کا دعویٰ نہ کیا. اس نے ایک شرط لگا دی تھی وفاداری کی. مہربانی. میں نے پھر اس سے کوئی بھی صاحب دل، کوئی بھی تھوڑا سا غیرت مند آدمی یہی کر سکتا ہے. یہ چھوٹی سی خدمت تھی. میں نے پھر اس سے کبھی عشق کا دعویٰ نہ کیا. عشق کا دعویٰ نہ کیا. اس نے ایک شرط لگا دی تھی وفاداری کی. میں بھی ٹھہرا ہوں اسی زود پشیما کا شہید. میں بھی ٹھہرا ہوں اسی زود پشیما کا شہید، جس نے خود قتل کیا خود ہی آزاداری کی. میں بھی تنہا میں نہیں، میں بھی ٹھہرا ہوں اسی زود پشیما کا شہید. کیا کہنے صاحب. جس نے خود قتل کیا خود ہی آزاداری کی. شعر پیش کرتا ہوں، شاید کسی قابل ہو. وزادارانہ تیری بزم سے اٹھ آئے وہ لوگ. وزادارانہ تیری بزم سے اٹھ آئے وہ لوگ جن کی فطرت ہی نہ تھی حاشیہ برداری کی. وزادارانہ تیری بزم سے اٹھ آئے وہ لوگ جن کی فطرت ہی نہ تھی حاشیہ برداری کی. آخری شعر. عالم خواب کا، شہزاد صاحب یہ خصوصاً آپ کی نظر ہے. عالم خواب کا عرفاں ہی نہیں ہے ورنہ. عالم خواب کا عرفاں ہی نہیں ہے ورنہ اصل میں نیند بھی ایک شکل ہے بیداری کی.
عالم خواب کا عرفا ہی نہیں ہے، عالم خواب کا عرفا ہی نہیں ہے، ورنہ اصل میں نیند بھی ایک شکل ہے بیداری کی۔ واہ واہ واہ، اس کی آنکھوں میں، واہ واہ واہ، اس کی آنکھوں میں قیامت کے سخن تھے سرشار، اور انہی کے لیے لکھا ہے جہاں سے میں نے خوشہ چینی کی، اس کی آنکھوں میں قیامت کے سخن تھے سرشار، میں نے غالب کی طرح اس کی طرفداری کی، اس کی بڑی مہربانی۔ میں تھک گیا؟ نہیں، پانی والی تھکن نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بڑی مہربانی، کرم۔ میں نے پھر اس سے کبھی عشق کا دعویٰ نہ کیا، اس نے ایک شرط لگا دی تھی وفاداری کی۔ ایک دوسرے مزاج کی غزل پیش کرتا ہوں۔ میرے وجود کو اس نے عجب کمال دیا، میرے وجود کو اس نے عجب کمال دیا کہ مشت خاک تھا افلاک پر اچھال دیا۔ میرے وجود کو اس نے عجب کمال دیا کہ مشت خاک تھا افلاک پر اچھال دیا۔ مکاں کو جھوٹے مکینوں سے پاک کرنا تھا۔ اچھا، واہ واہ، مکاں کو جھوٹے مکینوں، اشتہاروں میں آ جائیے، اشتہاروں میں آ جائیے، مکاں کو جھوٹے مکینوں سے پاک کرنا تھا، سو میں نے دل سے ہر امید کو نکال دیا، سو میں نے دل سے ہر امید کو، مکاں کو جھوٹے مکینوں سے پاک کرنا تھا، سو میں نے دل سے ہر امید کو نکال دیا۔ اور میری طلب میں تکلف بھی، انکسار بھی تھا، میری طلب میں تکلف بھی، انکسار بھی تھا، وہ نقطہ سنج تھا، سب میرے حسب حال دیا، وہ نقطہ سنج تھا، سب میرے حسب حال دیا، وہ بدل کے رکھ دیے۔ شعر آپ کی توجہ کا طالب ہے اور اس کو اسی دائرے میں دیکھیں، بدل کے رکھ دیے ہجر و وصال کے مفہوم، ہجر و وصال کے مفہوم، مجھے تو اس نے بڑی کشمکش میں ڈال دیا، بدل کے رکھ دیے، بدل کے رکھ دیے ہجر و وصال کے مفہوم، مجھے تو اس نے عجب کشمکش میں ڈال دیا۔ میں اس کی بندہ نوازی کے رمز جانتا ہوں، نے کہا کہ میں اس کی بندہ نوازی کے رمز جانتا ہوں کہ رزق شوق دیا، لقمہ حلال دیا۔ میں اس کی بندہ نوازی کے، میں اس کی بندہ نوازی کے رمز جانتا ہوں کہ رزق شوق دیا، لقمہ حلال دیا۔ آخری شعر، اور یہ بھی آپ کی توجہ کی نظر ہے۔ میرے خدا نے عطا کی مجھے زبان، اور پھر میرے خدا نے عطا کی مجھے زبان، اور پھر زبان کو مرتبہ جرت سوال دیا۔ میرے خدا نے عطا کی مجھے زبان،
میرے خدا نے عطا کی مجھے زبان اور پھر زبان کو مرتبہ جرت سوال دیا اور میرے وجود کو اس نے عجب کمال دیا. آخری چند مصرے میں ایک چھوٹی سی نظم یاد آئیے اور ظاہر ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. گفتگو، اس کا عنوان ہے گفتگو. 5 مصرے. میں لفظوں کا صورت گر ہوں، میں لفظوں کا صورت گر ہوں، لیکن میں نے جب بھی اس سے اپنے دل کی باتیں کی ہیں، لیکن میں نے جب بھی، میں لفظوں کا صورت گر ہوں لیکن میں نے جب بھی اس سے اپنے دل کی باتیں کی ہیں، ان باتوں پر لفظوں یا آوازوں کا احسان نہیں ہے. ان باتوں پر لفظوں یا آوازوں کا احسان نہیں ہے، جذبوں کی گہری سچی خاموش زبان میں صرف میری آنکھیں بولی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے آج کے اس مشاعرے کا اختتام اگر اپنی مارکۃ الآراء نعت ام النبی سے اختتام فرمائے تو میں آپ کا شکر گزار. وہ مجھے دیکھیں آپ آپ کو ماشاء اللہ یاد ہے خاصی. آپ نہیں ہے میرے پاس. اب ہاں یہ تو یہ آپ نے بڑا اچھا کیا. اچھا میں اس میں ہے میں بہت وقت لے رہا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن بس ہاں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ میں اس کی تمہید کے طور پر تعلی نہیں بلکہ اظہار حقیقت کے لیے یہ بات عرض کروں کہ اس نظم کا عنوان یا موصوف حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام تھی، اور اردو، فارسی، انگریزی اور خود عربی میں حضرت بی بی آمنہ پر کوئی نظم نہیں ہے. اس کی تصدیق ام القریٰ سے ہو چکی ہے اور اس پر بہت کافی کام بھی ہوا ہے. میں اس نظم کو اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ سمجھتا ہوں. آپ غور کیجیے گا کتنے نازک مسائل سے گزرا ہوں اور کہاں کہاں میں نے کن لفظوں سے کس قسم کی تشکیل کی ہے. سلسلہ نور کے ظہور کا تھا، سلسلہ نور کے ظہور کا تھا، وہ کائنات انتظار شوق میں تھی. سلسلہ نور کے ظہور کا تھا، کائنات انتظار شوق میں تھی، اور تخلیق کائنات کا راز صورت انکشاف چاہتا تھا. اور تخلیق کائنات کا راز صورت انکشاف چاہتا تھا. وہ قبلہ عرش و فرش کے اطراف کعبہ اذن طواف چاہتا تھا. اور تخلیق کائنات کا راز صورت انکشاف چاہتا تھا. قبلہ عرش و فرش کے اطراف کعبہ اذن طواف چاہتا تھا. اور وہ راز تیرے بطن میں تھا، اور وہ راز تیرے بطن میں تھا. لوح محفوظ عرش کی مانند، لوح محفوظ عرش کی مانند کلمہ اعتبار کی صورت، کلمہ اعتبار کی صورت.
اور جس کا سایہ نہ ہوگا اس کے لیے تیرے سائے کا انتخاب ہوا. حضرت بی بی آمنہ سے مخاطب ہوں. جس کا سایہ نہ ہوگا اس کے لیے تیرے سائے کا انتخاب ہوا، تیرا ام النبی خطاب ہوا. اور یہ آخری چند مصرے آپ سنیں گے تو خوش ہوں گے. فیصلہ ہے نظام قدرت کا. اب میں دنیا سے ناتا نہیں توڑ رہا ہوں، میں اسی لاجک، اسی منطق، اسی اصول، اسی فلسفے پر بات کر رہا ہوں. فیصلہ ہے نظام قدرت کا، شاخ لازم ہے پھول سے پہلے. پھول کہاں آئے گا؟ فیصلہ ہے نظام قدرت کا، شاخ لازم ہے پھول سے پہلے، اور تیری تخلیق ناگزیر ہوئی دو جہاں کے رسول سے پہلے. فیصلہ ہے نظام قدرت کا، فیصلہ ہے نظام قدرت کا، شاخ لازم ہے پھول سے پہلے، تیری تخلیق ناگزیر ہوئی دو جہاں کے رسول سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم. تیری عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ دو مصرے. تیری عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ تجھ سے جبریل ہم کلام ہوئے آیتوں کے نزول سے پہلے. واہ واہ. حاضرین محترم، عالمی اردو مرکز جدہ کے بینر تلے حامد اسلام خان، اطہر نفیس عباسی اور دیگر اراکین نے اس میں شعری نشست، اس محفل شعر و سخن کا اہتمام کیا، جس میں پاکستان سے شعراء اکرام کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا، اور ان کو سننے کے لیے صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ ہمارے کونسلیٹ سے کونسل جنرل جناب زیغم الدین اعظم صاحب، جناب شوکت علی صاحب اور دیگر اراکین خصوصی طور پر یہاں پر تشریف فرما رہے. لہذا اس سلسلے کو میں اختتامی رنگ دینے کے لیے عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر نفیس عباسی سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام حاضرین کا، اراکین کا، شعراء اکرام کا شکریہ ادا فرمائیں. حاضرین محفل، عالمی اردو مرکز کی جانب سے کونسل جنرل آف پاکستان کے تعاون سے اس محفل میں آپ کی شرکت پر میں آپ تمام حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں. ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے کونسل جنرل عزت مآب زیغم الدین اعظم صاحب ماشاءاللہ اب تک موجود ہیں، اور ان کی یہ موجودگی اردو اور اردو دانوں سے اور اردو سے محبت کرنے والوں سے یہ ان کی خلوص اور محبت ہے، عقیدت ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں. ویلفیئر کونسلر جناب چودھری شوکت علی صاحب اور ہمارے محترم پرنسپل ونگ کمانڈر محمد صدیق صاحب ماشاءاللہ شروع سے آخر تک اس محفل میں ہمارے ساتھ رہے، ہمارے درمیان رہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ عالمی اردو مرکز کے تحت ہونے والی محافل میں اسی طرح دلچسپی کا اظہار کریں گے اور ہماری محفلوں کو کامیاب بنائیں گے. بہت بہت شکریہ.